اتنے سارے حضرات تشریف فرما ہے، کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اچھا چہرہ تو اللہ نے بنا دیا ہے، کسی کا لباس دوسرے کے لباس سے ملتا ہے؟ ہر ایک کی تراش الگ ہے، ہر ایک کی خراش الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ خیاطت مختلف ہے، یعنی کوئی لباس کسی دوسرے لباس سے ملتا نہیں ہے، تو کتنا اختلاف ہے بھائی، ہے نا اختلاف؟ تو اب سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا بھائی، اختلاف ہی پہ بنیاد ہے معاشرے کی، اختلاف ہی پہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اختلاف کا مطلب ایک کا دوسرے سے ممتاز ہو جانا، اختلاف کا مطلب جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ بھائی سننا، علماء اسلام نے پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل کی ہے اختلاف پر، اور میرا کون سا سننے والا ایسا ہے جس کے ذہن میں وہ روایت محفوظ نہ ہو؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بہت کوٹ کی گئی ہے پچھلے برسوں میں، یہ روایت مبارکہ، یعنی میں اس روایت کو کنڈم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو روایت میرے رسول سے آ جائے میں اس کے راوی کو چیک نہیں کرتا، میں تو مطلب کو دیکھتا ہوں۔ بھائی توجہ رکھنا، اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بھائی یہی روایت کسی نے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ابھی دیکھنا امام کیا کہتا ہے، کہا فرزند رسول لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتفاق و امتی عذاب۔ توجہ رکھنا، مسکرا کے امام نے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں لوگ، میرے نانا کی روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو مسکرا کے فرمایا اس کا مطلب ہی یہ نکلا بھائی دن کو الٹو گے تو رات نکلے گی نا، اور رات کو الٹو گے تو دن نکلے گا۔ تو اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اجماع، بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو امت کا اجماع عذاب ہوگا یا نہیں؟ تو اگر امت کا اجماع عذاب ہے تو اگر اجماع سے کچھ بن بھی جائے تو اس کا جنت سے تعلق کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے نا بھائی، امت کا اختلاف، توجہ رکھنا، امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر امت کا اجماع عذاب ہوگا۔ تو اگر عذاب سے کچھ بن بھی جائے تو اس کا جنت سے کیا تعلق ہوگا؟ تو بھائی اگر امت کا اختلاف رحمت ہے، بھائی جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا، اور اب میں آگے جا رہا ہوں، اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر اس رحمت پہ عمل کرو، اس فقہ کو بھی آنے دو، اس فقہ کو بھی آنے دو۔ یہ ضد کیوں ہے کہ فقط ایک ہی فقہ آئے گی؟ بھائی ہر فقہ دوسرے فقہ سے مختلف ہے نا، تو ہر فقہ رحمت ہے، اور جب رحمت ہے تو اس رحمت کو آنے دو، رحمت کو روک کیوں رہے ہو؟ بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ سنو، تو کہا کہ فرزند رسول کیا روایت غلط ہے؟ اختلاف و امتی رحمت؟ کہا کہ نہیں، میرے نانا نے کہا تو یہی تھا۔ بھائی سننا، میرے نانا نے کہا تو یہی تھا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب دیکھو معصوم کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے پیغمبر اکرم کی روایت کو۔ کہا فرزند رسول ابھی تو آپ اعتراض فرما رہے تھے کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو اجماع اور اتفاق عذاب ہوگا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نانا نے کہا یہی تھا، نانا نے کہا یہی تھا، تو بے اختیار فرمایا کہ بھائی اگر روایت سمجھنی ہو تو آیت سے سمجھ۔ بھائی سننا، بھائی بات سننا، اگر حدیث سمجھنی ہے تو قرآن سے سمجھ۔ کہا فرزند رسول قرآن سے اس حدیث کو سمجھوں؟ کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد میرے مولا نے آیت پڑھی، بھائی سننا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اختلاف آ گیا،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی خلقت میں، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب صاحبان عقل کے لیے۔ اختلاف کے معنی کیا نکلے؟ آنا جانا۔ بھائی توجہ رکھنا، اب اختلاف کے معنی ٹکراؤ کے نہیں ہے، قرآن نے اختلاف کے معنی کیا بتایا؟ آنا جانا۔ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت جب تک میرے دروازے سے آتی جاتی رہے گی رحمت میں رہے گی۔ عجیب بات ہے نا۔ تو اب دنیا وہ اختلاف ہے قرآن والا۔ اختلاف کے معنی آنا جانا، بار بار رجوع کرنا، بار بار پلٹ کے آنا۔ تو جب تک محمد و آل محمد کے دروازے کی طرف آتے جاتے رہو گے، رحمت کے دائرے میں رہو گے۔